السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج میں انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اگر بندے کا کوئی نقصان ہو گیا ہو، تو بندے پر کوئی پریشانی والے معاملات آ گئے ہوں، یا بندے کی کوئی چوری ہو گئی ہو، یا بندے کا کوئی نقصان ہو گیا دنیا کے لحاظ کے ساتھ، وہ بندہ یہ وظیفہ پڑھ لے، اللہ پاک اس کا اجر بہتر عطا فرما دیتے ہیں، اس سے بھی بہتر عطا فرما دیتے ہیں۔ آئیں حدیث مبارکہ سے معلوم کرتے ہیں اس کی فضیلت۔ اماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ پہلے ایک عام صحابی رسول ہیں، صحابیات رسول ہیں، لیکن بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی بن گئی، سب مومنوں کی میری اور آپ کی ماں بن گئی۔ کیا وجہ ہے، کس وجہ سے بنی؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جی، میرا خامد ابو سلمہ فوت ہو گیا ہے، وہ مجھ سے بہت ہی پیار کرتا تھا اور مجھ کے ساتھ بے انتہا محبت کرتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اگر میری زبان سے کوئی سخت الفاظ نکل جاتے وہ مجھے معاف کر دیتے، اتنا مجھ سے پیار کرنے والے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ دعا کرے اللہ پاک مجھے صبر عطا فرما دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میری اور آپ کی ماں کو ایک وظیفہ بتایا، ایک دعا سکھلائی کہ ام سلمہ اے دعا پڑھا کر۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بتائی، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جی، کیا ابو سلمہ سے بھی کوئی اور اچھا بندہ ہوگا جو مجھ کے ساتھ میرے ساتھ اتنا پیار کرے گا، میری سختی پر میں سختی کروں وہ مجھے معاف کر دے گا؟ آپ نے فرمایا، میرے اور آپ کے پیر نے فرمایا، ام سلمہ آپ اللہ سے یہ دعا مانگو تو صحیح، آپ عرض تو کرو اللہ کے سامنے، اللہ کی منت مساجی تو کرو۔ اماں جی فرماتی ہیں میں یہ دعا پڑھتی رہی، ایک وقت آیا کہ میں اللہ پاک نے مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی بنا دیا۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا وظیفہ ہے۔ آئے ہم بھی اس وظیفے کو یاد کریں اور اس کو پڑھیں، اور اس وظیفے کی پڑھنے کی وجہ سے آپ کا کوئی بھی نقصان ہو گیا ہو، آپ کی چوری ہو گئی ہو، اس کو پڑھیں نیت سے، خالصاً ہو کر پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس کا بدل اچھا عطا فرمائے گا۔ وہ دعا چھوٹی سی دعا ہے، چند الفاظوں کی دعا ہے، اس کو یاد کریں میرے بھائیوں۔ یہ دعائیں ہمارے لیے باعث نجات بن جائیں گی، ہماری زبان ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنے والی بن جائیں گی، نہ کہ غیروں کا شکر ادا کرنے والے بنے گی، بلکہ جس مالک نے، جس داتا نے، جس رازق نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس مالک کا اپنی زبان سے شکر ادا کر رہے ہیں۔ آئیں کیسے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ کمال کی حدیث ہے، کمال کی دعا ہے میرے بھائیوں، کمال کی میری بہنوں، یہ دعا ہے، خود پڑھیں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں۔ انشاءاللہ اس کا مختصر ترجمہ، ہماری زبان میں مختصر ترجمہ کہ ہم اللہ کے ہی طرف جانے والے ہیں، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہم نے بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اللہ جو مصیبت آئی میرے پر، اللہ جو پریشانی والے معاملات آ گئے، اللہ جو دکھ مجھ پر آ گیا، اللہ جو دکھوں کے پہاڑ مجھ پر گر پڑے، اللہ اس کا بدلہ مجھے اچھا عطا فرما دے۔ کمال کی دعا ہے، اس کو پڑھیں میرے بھائیوں، خود بھی پڑھیں، میری بہنوں اس کو یاد کریں، اور آگے بھی اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس بندے کے پاس میری ایک حدیث بھی ہے، وہ اس کو چاہیے وہ لوگوں تک پہنچائے۔ میرے بھائیوں، آپ اس کو آگے
پہنچائیں گے، اس پیغام کو آگے کریں گے، لوگ پڑھیں گے، سنیں گے، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہوں گی، نہ کہ آپ لوگوں کے اندر گانے شیئر کرتے ہیں، فلمیں شیئر کرتے ہیں، ڈرامے، مزاحیہ، مذاکرات آگے شیئر کرتے ہیں، جس کے سبب آپ کے کھاتے میں گناہ لے کے جاتے ہیں۔ لیکن آپ یہ حدیث مبارکہ سینڈ کریں گے، لوگوں تک پیغام دیں گے کہ میرے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ فرمایا، اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا۔ آپ جب یہ پیغام لوگوں تک دیں گے، انشاءاللہ آپ کے لیے باعث نجات کا سبب بن جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے ماں باپ کا خدمت گزار بنا دے۔ اللہ جن بھائیوں کے ماں باپ زندہ ہے میرے سمیت، اللہ انہیں صحت والے، ایمان والے، عقیدہ توحید والے کی زندگی عطا فرما، اور اللہ جن بھائیوں کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔